بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں جی مارٹ ابو ظبی روڈ رحیم یار خان سے میاں محمد امین احسن آپ سے میں مخاطب ہوں، اور آج میں ایک آپ کو اور اچھی بات سنانا چاہتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے غیبت۔ ان کو ذرا غور سے آخر تک آپ نے سننا ہے پلیز، کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے اور آئندہ کے لیے اس غیبت سے آپ نے بچنا ہے۔ تو سنیں، پہلے میں قرآن مجید میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہے تم میں بعض کی غیبت نہ کریں، اور تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، پس تم اسے ناپسند کرتے ہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیبت کیا ہے، کیا چیز ہے غیبت۔ تو سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جس کو وہ برا سمجھے۔ اگر وہ بات اس میں ہے جو تم نے کہی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے نا تو تم نے بہتان لگایا اس پہ۔ اور غیبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی غیبت کر کے آپ نے ایک لقمہ کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنے ہی لقمے جہنم سے کھلائے گا، اور جس نے غیبت کر کے کوئی کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنے ہی وہ آگ والے کپڑے پہنائے گا۔ اور غیبت جو ہے نا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ زنا سے بدتر ہے۔ زانی توبہ کرتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ غیبت تو ایک معمولی سی چیز ہے۔ جہاں بھی ہم دو دوست کھڑے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ یہ سخت گناہ والی بات ہے۔ اور سنیں، قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے تو تمہارے اعمال نامے میں غیبت جس کی تو نے کی ہے، اس کی بدعمالیاں، اس کے سارے گناہ وہ تیرے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال نامے پڑھ کر بندہ اللہ میاں سے عرض کرے گا یا اللہ یہ اعمال نامے تو میرے نہیں ہیں، تو ان میں بعض ایسے باتیں ہیں جو میں نے کبھی کی نہیں تھی، تو حکم ہوگا تم نے یہ کام یہ باتیں نہ کی تھیں مگر تم نے کرنے والوں کی غیبت کی تھی، یہ ہم نے ان کی بدعمالیاں تمہارے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اور غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے جس شخص کی تو نے غیبت کی ہے اس کی مغفرت کی دعا کر، اس طرح کہے اے اللہ ہم کو اور اس کو بھی بخش دے۔ اور ایک اور بات ہے کہ وہ آدمی خوش قسمت ہے جس کی تم غیبت کر رہے ہو۔ کیوں خوش قسمت ہے؟ تو سنیں، آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں گویا آپ کے اس کے گناہ دھو رہے ہیں، اور ان سے ان کے گناہوں کو اگرچہ کچھ بھی وہ کرتا ایسے آسانی سے اس کے گناہ نہیں دھو سکتے تھے۔ اور غیبت کا گناہ نماز اور روزے کے ثواب کو بھی کھا جاتا ہے، اور کتنی بڑی گندی بات ہے یہ غیبت کی۔ اور آخر بس ختم کر رہا ہوں، غیبت کرنا ہماری عادت ہو چکی ہے کہ جہاں بھی ہم کھڑے ہوئے، کیونکہ عادت ہو چکی ہے جب کسی کی غیبت کریں تو اس سے جا کر معافی مانگیں۔ بہرحال واحد حل یہی ہے کہ جا کر اس سے معافی مانگیں، لیکن معافی مانگتے وقت آپ کو شرم ضرور آئے گی، تو پھر تم کبھی کسی کی غیبت نہیں کرو گے۔ اور اب جب تو نے اپنی زبان اللہ کی مخلوق کے خلاف بند کر لی، اللہ نے اپنی مخلوق کی ہر زبان تیرے خلاف بند کر دے گا، یہ بالکل سچ ہے۔ اور کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی، جو خود کسی کی غیبت نہیں کرتا پھر اس کی بھی کوئی غیبت نہیں کرتا، اور غیبت کرنے والے لوگ ہی غیبت کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پسند کرتا ہوں اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں،
کہ تاکہ میرے جو نیک اعمال ہیں وہ میری امی جان کو ملیں۔ اور آج سے آپ نے پکا وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد کبھی آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، نہ سننی ہے۔ جو خود کسی کی غیبت نہیں کرتا پھر اس کی بھی کوئی غیبت نہیں کرتا، غیبت کرنے والے ہی کی غیبت کرتے ہیں۔ یا اللہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں، پکی سچی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم نے کبھی کسی کی غیبت یا چغلی نہیں کرنی۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو گزشتہ کو معاف فرما دے، غلطیوں کو، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔